کتابوں کا مجموعہ ہے؟ جی کتاب المرقوم، اس کے بارے میں یہی آتا ہے نا کہ لکھا ہوا دفتر یا بعض ایسی چیز ہے۔ اور مرزا صاحب کا ایک شعر سن لیں اسی بارے میں، فرمایا کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر ان اسرار کا۔ اللہ میاں نے جو بھید چھپا رکھے ہیں کون پڑھ سکتا ہے اس کو؟ یہ اسی دن ہمیں پتہ، کون پڑھ سکتا ہے سارا دفتر ان اسرار کا۔ وہ جو ہے نظم ہم روز پڑھتے ہیں سنتے ہیں، یہ بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا۔ ابصار کا ہے عجب جلوہ تری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھے وہی راہ ہے تیرے دیدار کا۔ دیدار کا، بالکل۔ شاہد بھائی ایک اور بھی، میں ٹائم زیادہ تو نہیں لے رہا، اگر لے رہا ہوں تو مجھے بند کر دیجیے پلیز۔ نہیں وہ جب کوئی آئے گا تو پھر وہ کر دیں گے آپ کو۔ ہاں ہم جب نماز، ایک دوست آ رہے ہیں دوسری دفعہ، علی کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہو۔ جی جی کریں جی آپ۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں مالک یوم دین، ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ ایک یوم دین ہے۔ یوم دین قرآن میں اس سے زیادہ بار استعمال ہوا ہے، وما ادراک ما یوم دین ثم ما ادراک ما یوم دین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ یوم الدین ہے، یوم الدین، یوم الدین۔ شاید بھائی میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ایمفسائز کر رہا ہے یہاں پہ کہ ثم ما ادراک ما یوم دین، جب دوبارہ کہتا ہے نا تو یوم دین کے اوپر بہت زیادہ زور ہے۔ تو ہم تو نماز میں عام طور پہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ آواز بہت زیادہ کسی کی آ رہی ہے؟ ہم کی طرف شاید بھائی کی طرف سے آ رہی۔ اچھا، تو یہ جو لفظ ہم استعمال کر لیتے ہیں یوم دین، یقیناً یہ قیامت کا دین کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، ایسی ہے نا؟ تو یہ اس کے بارے میں جو آخری جو آیت ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈال دیں گے تو بڑی مہربانی۔ ایک سیکنڈ ذرا، یہ کے احمد بھائی اپنا تھوڑا تعارف کرا دیں۔ کے احمد بھائی السلام علیکم۔ السلام علیکم طلعت بھائی، کیا حال ہے؟ ہاں جی وعلیکم جی السلام۔ طلعت بھائی میں خدا کے فضل سے احمدی ہوں، میرا بھی ایک چھوٹا سوال کر ہے، لیں، لیکن آپ جگہ پہلے چاہیے ہمیں نا، جی جگہ چاہیے ہمیں، سوال آپ کر دیں، سوال کر دیں آپ۔ میرا سوال یہ ہے، وہ جو سورہ نساء، جی جی کال آ گئی آپ، اس میں بھی حق ہے، یہی بات بیان کی ہے۔ خدا تعالیٰ اس دن سے ہمیں بار بار ڈرا رہا ہے کہ اس کو کوئی معمولی نہ سمجھو۔ وہ اتنی عظمت کا دن ہوگا کہ وہاں ہر بندہ اپنا سر جھکائے ہوئے ہوگا، شرمندہ ہوگا، شرمسار ہوگا، سوائے نیک لوگوں کے۔ دنیا میں اکثریت دیکھیں کہ انسان کتنے گناہ کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ نے سب کچھ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ایک ایک چیز جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کسی نے گالی بھی دی ہے نا، کسی کمبخت نے کسی کو گالی بھی دی ہے تو وہ بھی پالی پائے گا کہ تو گال کٹی سی، کتنے جانا ہوں دا سے کٹی سی کہ نہیں۔ جھوٹ بولے گا خدا تعالیٰ آواز سے سنا دے گا، اے تیری آواز سی، اے ٹائم سی، اے جگہ سی، اور اتنے تو کڈی ہے۔ بالکل۔ جی قادری صاحب آگے نیچے، یا قادری صاحب کو اٹھا لیں اوپر، میں بات کرنی ہے، اٹھا لیں ان کو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کہ احمد بھائی پھر تھوڑا نیچے قادری صاحب آئے ہیں اور عالم دین ایک، پھر آپ کو بعد میں لیتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ لے لیں جی۔ قادری صاحب کہاں ہیں جی؟ پہلے تو کوئی یار سلام دعا ہوتی ہے، کوئی آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں، آپ کے علماء سکھاتے سلام دعا بھی نہیں سکھاتے ہے؟ ہلو، سلام دعا سکھائی تو ہے بھائی، اس لیے تو بات کرنے کے لیے آئے نا یار آپ سے۔ نہیں تو سلام دعا بھی ہوتی ہے، کوئی بندہ آتا ہے جب محفل میں تو پہلے کوئی السلام علیکم، یا یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ لوگوں میں؟ وعلیکم بھائی جان، وعلیکم وعلیکم، بس نیچے بلائیں، وہ قادری صاحب کو بلا رہے ہیں، نیچے اٹھائیں نا آپ ان کو، نیچے وہ کہہ رہے میں آیا ہوں۔ کہاں ہے؟ نیچے ہے ہی نہیں۔ قادری الیاس صاحب نہیں ہے؟ الیاس قادری صاحب آئے ہیں، میں دیکھتا ہوں میں نیچے ریکویسٹ ڈالے ان کو، ابھی آئے تو تھے نیچے یار، میرے پاس نہیں ہے ایکسیس نا، پیر صاحب ایک ہی موبائل ہے میرے پاس۔ پیر صاحب آنظر صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کو بھی سلام کر لیتے تھے، آپ کو کیا مسئلہ سلام کرنے میں؟
نہیں یہ دوسرا بندہ ہے وہ ڈیشنگ نام ہے یہ کوئی اور ہے۔ جی اچھا جی ڈیشنگ کو بتا بلاؤ اس کو، بلاؤ اپنے پیر صاحب کو جی کہاں ایک میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں لائیو، ایک منٹ۔ باپا کرو جانی آئے کرو لے کر آؤ جی ذیشان بھائی جی جی یہ محمد آپ کریں گے یا تشریف میں کروں، کیا کرنا ہے جی؟ دیکھ لیتے ہیں، کوئی نہیں، میں کہہ رہا ہوں ایک محمد بھائی اگر اتنی دیر میں کچھ پوچھنا چاہیں یا کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں۔ جی جی وہ مجھے بتا دینا پھر، جب آپ پہلے آپ کر لیں، بے شک چیک کر لیں، پھر مجھے بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایسے آپ کریں ذرا، تھوڑا حوصلہ بنتا ہے جی۔ انشاءاللہ۔ بلاؤ جی بلاؤ۔ چلیں ویٹ کر لیتے ہیں اب ان کا نا، وہ آتے ہیں تو اس کو ذرا نا تھوڑا سا شیئر کر دیں جی۔ ایک آئے ہیں جی عالم دین مولوی صاحب آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے بات کرنی ہے، تو مناظرہ تھوڑا سا ہوگا، تو آپ تھوڑا سا اس کو کائنڈلی، جو دوستوں نے ابھی تک شیئر نہیں کیا وہ اس کو دوبارہ تھوڑا سا شیئر کر دیں اور شیئرنگ تھوڑی سی بڑھا دیں، اور جو لوگ ڈبل ٹیپ نہیں کر رہے تھے ان سے بھی درخواست ہے تھوڑی ڈبل ٹیپ بھی کر دیں اور تشریف بھی رکھیں، ادھر ہی بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھتے ہیں وہ جی، بات کس نام ہوئی ہے، سے وہ آئی آ ڈی ہے رہے ہیں جی، وہ بات ہوئی، کہہ رہا ہے میں آ رہا ہوں، نیٹ صحیح نہیں ان کا، وہ کہہ رہا ہے میں صحیح کر کے آتا ہوں۔ ہاں نیٹ صحیح اور کر کے آئے ذرا۔ ہاں یہ شاہد بھائی بیچ میں نہ بولے، میں پہلے بتا رہا ہوں، اگر یہ بیچ میں بول لیں گے تو پھر یہ بہت گستاخی ہوگی، ٹھیک ہے؟ بات آپ سے ہو رہی تھی، آپ ہی کریں گے بات، ہاں نہیں کوئی بات نہیں، شاید بھی تو نماز پہ جا رہے ہیں ویسے ہی۔ ٹھیک ہے جی جی آپ لے آئیں اپنے مولوی صاحب کو، کہاں پہ ہیں؟ جی؟ میں وہ آ رہے ہیں، میری بات ہوئی ہے ان سے، آ رہے ہیں۔ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ نماز خدا دیو بندیو پڑھا دینی ہے، اجے ٹائم ہی نہیں ہویا نماز دا میری۔ تو پھر شاہد آپ کدھر صاحب جا جب رہے ہیں بولتے مولوی ہیں تو صاحب؟ چپ ہی نہیں کرتے بھائی، اتنا بولتے ہیں یار وہ اچھا پھر۔ چلیں پھر یہ ہمارے مربی صاحب بات کریں گے ہمارے، تم لے کر آؤ اپنے مولوی کو، آج تمہیں بتاتے ہیں قرآن حدیث ہوتی کیا ہے، بلاؤ ذرا۔ ہاں لے کے آتا ہوں میں تمہیں۔ ٹھیک ہے پھر اپنا میرے خیال بھائی ذیشان بات کریں، میں چونکہ بس میں ہوں، شور ہوتا ہے تو میں سن رہا ہوں، پلیز۔ اچھا ٹھیک ہو گیا پھر ذیشان بھائی، چلو ذیشان بھائی دیکھ لینا، پھر اب مجھے بتا دینا۔ انشاءاللہ اگر تو قرآن و حدیث سے کرنے والے ہوں گے پھر تو کر لیں گے انشاءاللہ ہم آرام سے، ٹھیک ورنہ ہے اگر ٹھیک ہے، ذرا ذیشان بھائی تھوڑا سا نا، یہ نا مولوی ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا، یہ ایسے نہیں ہے عام لوگوں کی طرح، سمجھے؟ اس کو ذرا تھوڑا سا، وہ میں بتاؤں گا آپ کو کال پہ بھی کبھی، وہ یہ ٹھیک تھوڑا ہے، سا ان کو تیری کھیڑ جو سی ہے نا وہ سیدھی انگلی سے نہیں نکالتے۔ ہاں ایسے بندے کے لیے تھوڑا سا اٹھنا پڑتا ہے، حالانکہ میں آپ کو پتا کہ ٹھنڈے مزاج کا بندہ ہوں، لیکن ان کے لیے پھر تھوڑا سا ہونا پڑتا ہے۔ تو لاؤ جی مولوی صاحب کو۔ یہ ڈیشنگ بھائی بھی بریلوی ہے، ڈیشنگ بھائی بریلوی ہے؟ پتہ نہیں ان کا کوئی، ہمیں پتہ نہیں، ڈیشنگ لڑکا ہے یہ۔ یار وہ جو کل محمد صاحب آئے تھے، محمد وہ جو کیا کہتے ہیں آئے تھے، تو وہ سنا ہے کل وہ گھر گئے ہیں، کھانا وغیرہ کھایا ہے، ایک دفعہ کھانا کھا کے وہاں لیٹے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو اچانک 2 بجے کے قریب ان کو جاگ آئی ہے، اچھا میں نے کہا فوت ہو گیا، اللہ تو رحم کرے۔ پھر نہیں استغفر اللہ، پھر کھانا مانگ لیا۔ دیکھیں انسان کا کو پتہ چلتا ہے۔ بخشے جی جی ایسی ہماری قسمت کہاں ہو رہے صاحب۔ اچھا جی مولوی صاحب جب تک نہیں آتے تھوڑا سا اس کو نا آپ شیئرنگ کی طرف توجہ رکھیں، تمام بہن بھائی جتنے بھی ہیں، مزید جنہوں نے شیئر نہیں کی ہے، سٹوری پر نہیں لگائی، بڑیچ بھائی بھی آ گئے، بڑیچ بھائی آپ بھی آ جائیں اوپر، تو ریکویسٹ ڈال دیں، ایک سیٹ پھر میں کر لوں گا جی، کسی کو نا یہ حق بھائی کو شاید کرنا پڑے، تو آ جائیں پھر وسیم بڑیچ بھائی۔ جی طلعت بھائی موسٹ ویلکم۔ کوئی بات مجھے کر دینا، میں سن رہا ہوں، لیکن اچھا ٹھیک۔ ہاں جی السلام علیکم بڑیچ بھائی، کہاں غائب رہتے ہو، بڑا لیٹ آتے ہو آج کل؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سب بہن بھائیوں کو، اور طلعت بھائی کیا حال چال؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا۔ نہیں وہ غائب نہیں رہتا آج کل، میں پھر جاب کے ہی چکروں میں ہوں، آپ کو پتا ہے۔
हेलो, अब आपकी आवाज नहीं आ रही दाऊद भाई। जी जी जी, वो मेरा थोड़ा मैसेज सुन रहा था तो वो ठीक है, इस ठीक वजह से। जी जी, क्या बता रहे थे आप? मैं कह रहा था वो जॉब वगैरह के सिलसिले में मैं अभी थोड़ा मसरूफ था, इसलिए फिर कभी कभी लेट हो जाता हूँ। कोई मसला नहीं। कुछ लाइसेंस वगैरह तो ले लिए, लेकिन इधर G2 लाइसेंस नहीं है, तो आपको पता है वो सबसे पहले लाइसेंस देखते हैं। बिल्कुल। हाँ। G2 G3 भी होना चाहिए फिर उसमें। नहीं G3 नहीं, इसके बाद सिर्फ G है। अच्छा अच्छा, हाँ जी को जी है ना असल में। हाँ जी बिल्कुल, इतने कहते हैं जी जी है। जी जी, हाँ जी। अच्छा जी। अरे नहीं, ठीक है तो भाई आप करें, मैं बैठ रहा हूँ। चले गए। जी तला साहब, क्या हाल है? हाँ जी, पहले आपका ख्याल है जी, जी आप ही का ख्याल है सर। ओए होए, हमारे ख्यालों में खो गए आप। हाँ जी, जी बोले। क्या बोल रहे हैं अब आप लोग? हजरत ईसा का जो है, क्या कहते हैं, आने का अकीदा रखे हुए, इसको छोड़ते ही नहीं यार। हम इतनी देर हो गई, आप लोगों को बार बार कह चुके हैं। मैं आपको भाई कितनी दफा समझा चुका हूँ कि ये हमारा नहीं, कुरान का, इस्लाम का अकीदा है। आप क्यों हमारे पीछे पड़े हो? हम कहाँ से ये कुरान पाक 1445 साल पहले नाजिल हो चुका है, ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप लोग एक बात सुनो, आप लोगों ने 30 आयात माअज़ल्लाह अपनी तरफ से गढ़ ली हैं कि उसमें ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात की दलालत है। एक तरफ आप ये बात करते हो, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप ये बात करते हो, हाँ, वलौ तक़व्वला अलैना बअज़ल अक़ावील, हाँ, लअख़ज़ना मिन्हुल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। और उसका तर्जुमा लोगों को ये बताते हो कि अगर अल्लाह कहता है कि अगर मेरा ये वाला नबी अपनी तरफ से कोई बात कर दे तो मैं उसका दाना हाथ पकड़ के उसकी शेरक काट दूँ। माअज़ल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन 3 आयत का पता नहीं था, जिसके बावजूद उन्होंने कहा कि कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, हाँ, तुम में ईसा इब्ने मरियम ज़रूर बिल ज़रूर नाजिल होके रहेंगे। ये हदीस भी पढ़ते हो, कुरान पाक की आयत भी पढ़ते हो, फिर इसके बावजूद कहते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। ये आपके माज़अल्लाह ईमान का लेवल है, ये आपकी दीन है, इस तरह आप बातें करते हैं। जी जी, अच्छा, अगर तो कुरान उनकी वफात का जिक्र नहीं कर रहा तो फिर आप हमें पकड़ें। अगर कुरान उनकी वफात का जिक्र कर रहा है तो फिर आपको हमें नहीं पकड़ना चाहिए। आप हमसे ये पूछें कि कुरान की कौन सी आयत है जिसमें जिक्र है हजरत ईसा की वफात का, अब ये पूछे ना हमसे। अच्छा, यानी मेरा यही सवाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह ये आयत नहीं मिली जो आप लोगों को मिल गई? नहीं, वो मिली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कोई ऐसा बताया नहीं हमें कि हजरत ईसा आसमान पर है, ना तो कुरान में लिखा है ना ही उसमें लिखा है किसी हदीस में उनके आसमान पर जाने का, ना ही आसमान से, सुन ले आप जरा मेरी बात, मुझे भी बोलने दे, मैं भी इसी काम पे आया हूँ। ना ही उनके आसमान पर जाने का कुरान में लिखा है, ना ही उनके आसमान से आने का कुरान में लिखा है, ठीक हो गया। और ना ही उनकी हयात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी सहाबा से तकरार हुई हो, बात हुई हो सहाबा की आपस में, कभी नहीं हुई। ये भी आपको मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो जिंदा हैं। कभी किसी क्रिश्चियन के सामने क्रिश्चियन ने आके इस बात का क्लेम किया हो कि आप किधर आ गए, हमारे तो नबी अभी आसमान पर जिंदा हैं, तो आपने तो उनके बाद आना था। उन्होंने क्या फरमाया था कि मेरे बाद, मिन बादी, मेरे बाद आएगा वो रसूल। तो किसी ईसाई ने आकर ये नहीं कहा कि उनका तो बाद अभी शुरू ही नहीं हुआ। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये मालूम था कि मैंने हजरत ईसा के बाद आना है, और बाद से मुराद यही है कि जब उसकी वफात हो जाए तभी आना है मैंने। हर बात का मतलब आप, एक मिनट, हर बात का मतलब आप मौत कैसे ले लेते हैं? अभी मैं आपसे कहूं नहीं, इस बात का नहीं, आप वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस बात का आप मतलब रह रहे हैं ना, हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम को रिसालत और नबूवत मिली थी, और उसके बेस पर मेरे, हाँ, कि बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरी रिसालत के बाद, ठीक है ना, रिसालत ही मान, क्योंकि रसूल ईसा अलैहिस्सलाम रसूल थे ना, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूं कि मेरा आपका टेलीफोन टिकटॉक पे बात करने के बाद ये कादरी साहब आएंगे, तो इसका मतलब आप ले लेंगे मैं वफात पा गया? हो गई आपकी बात? हाँ, हो गई। ठीक है, आज जब आप नीचे उतरेंगे ना, मिसाल के तौर पर यहाँ टिकटॉक पर बात करते हुए,
تو اس کے بعد ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ کے ساتھ ہماری بات اینڈ ہو گئی ہے. آپ مطلب اگر تو وفات پا گئے آپ تو وفات پانا ایک الگ بات ہے. جی میں نے اس آیت سے یہ کہا ہی نہیں آپ کو کہ اس آیت سے وفات پا گئے. قرآن میں اور بھی آیات ہیں, میں ان کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, آپ لینا نہیں چاہ رہے. آؤ جاؤ جاؤ جاؤ, کون سی آیت ہے قرآن پاک میں؟ ہاں جاتے ایک طلعت بھائی, وہ جو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ما تعبدون من بعدی, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے پھر بتا دیں. میری موجودگی میں بھی اور میرے بعد بھی, یعنی کہ موجودگی کے کون سے علیہ الفاظ ہیں؟ السلام ایک حکم دے رہے ہیں. ایک حکم دینا نبی کا کہ میرے بعد بھی صرف اللہ کی عبادت کرنا, بتوں کی نہیں کرنا, یہ ایک حکم میں شامل ہو جاتا ہے. حکم الگ ہے اور چلے میں آپ بشارت کے الگ سامنے ہے. نا آج نا عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی, ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا, دو الگ باتیں آپ جوڑ رہے ہیں. آگے بات کریں طلعت صاحب. ٹھیک ہے. تو یار وہ سب کیا کہتے ہیں, ذیشان بھائی نے کرنی. ذیشان بھائی, ذیشان بھائی آج نا ان کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو وفات مسیح کی آیات کچھ بتائیں. تو میرے خیال سورہ معاہدہ سے کر لیں, اگر وہ آپ اس سے شروع کر دیں ان کو ذرا. آپ اچھا طلعت صاحب یہ بات, ایک منٹ, آپ شاہد صاحب اور طلعت صاحب میری بات کو پہلے انڈرسٹینڈ کر گئے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک حکم دے رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ایک بشارت دے رہے ہیں. آپ کس بنیاد پر دونوں باتوں کو گلو لگا کے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دونوں کا مطلب ہے کہ میرے بعد, میری وفات کے بعد نہیں, عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں. چلیں بات ادھر ادھر چلی جائے گی, وہ آپ اچھا, صرف ذیشان بھائی سے اسٹرکٹلی بات کریں. ذیشان بھائی سورۃ المائدہ کی وہ جو 116, 17 اور 18 سے ان کو تھوڑا سا بتائیں. ماننا تو نہیں انہوں نے, لیکن پھر بھی ہمارا کام ہے حجت تمام کرنا. آپ کا ترجمہ نہیں مانوں گا, میں قرآن کی بات مانوں گا. قرآن کی بات بھی بتا دیں, بخاری کتاب التفسیر سے بھی کنتان ترکیبہ, ذیشان بھائی وہ بتا دیں. اچھا محمد بھائی, بات یہ ہے کہ جو آیت ہے نا جس سے میں بات کروں گا وہ ہے سورہ مائدہ والی, جس کے تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی ہے. اب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر تو ماننی پڑے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ نہ یہ ترجمہ ہے نہ کسی انسان کا نہ کسی مولوی کا, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر کر فرما دی ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ جب تک میں ان میں رہا تو ان کا نگران رہا, جب تو نے مجھے توفی کر دی میری, تو پھر تب تو ہی ان کا نگران ہے اور ان پر گواہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بروز قیامت جب میرے کچھ صحابہ کو فرشتے پکڑ کر لے کے جا رہے ہوں گے دوزخ کی طرف. معذرت چاہتا ہوں ذیشان صاحب, ادھر کاٹنا پڑے گا آپ کی بات. جی دیکھو, نہیں اس طرح بات نہیں کرو صحابہ کرام پر. جو صحابہ کرام ایمان پر ان کی وفات ہوئی ہے, وہ صحابہ کرام کے لیے قرآن پاک نے 2 دفعہ وعدہ کیا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. ذیشان بھائی حدیث سنائیں, حدیث کے الفاظ ہیں. آپ صحابہ کرام کا نام ہٹا دیں, کسی امتی کا نام لے لیں تو میں مان جاؤں گا, کیونکہ ایک صحابی اس میں جو حضرت امام بخاری نے یہی الفاظ نقل کیے ہیں, میں وہی الفاظ کہوں گا. اس کا جو لگا دیں, اس کا جو ہاں جی, میں مجھے ایک منٹ دوسرا موبائل لینا پڑے گا. ان کو اعتراض نہ ہو, دوسرا موبائل آپ لیں. میں اتنی دیر نا یہ آیت کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں, آپ ڈھونڈ لیں ایک دفعہ حدیث پہ. اور 34-47 ہے غالباً بخاری کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اس آیت کو بھی لگاؤ کہ جب جس سے اللہ راضی ہوگا اس کو جہنم میں کیسے لے جائے گا. ہاں, جس سے راضی ہوگا اس کو نہیں لے جائے گا, یہ ہم مانتے ہیں. تو پھر آپ کیوں صحابی کہتے ہیں؟ یہ مانتے ہیں. نہیں, ہم نہیں کہہ رہے, ہماری بات رسول اللہ کی بات ہے, ہم تو اپنی بات کاری نہیں. اچھا, پھر ڈیفینیشن بھی بتائیے گا. یہ جو سورہ مائدہ کی آیات ہیں, ان کا آپ کو معلوم ہے نا بیک گراؤنڈ. یہ کلام ہے قرآن کریم میں درج ہے, اور یہ کلام وہ کلام ہے جو قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کرے گا. ہر نبی سے ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام قرآن کریم میں درج ہے, جس میں وہ اپنی وفات کا اعلان
اس عذر کو بیان کرنے میں کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میری قوم میرے پیچھے سے کیسے بگڑی، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان پر نگران تھا. ٹھیک ہے، ادھر یہ رک اللہ جائیں تعالیٰ طلحہ کہہ صاحب، رہے ہیں. ادھر ایک منٹ رک جائیں. ابھی آپ نے دوران گفتگو کا کہا میدان حشر میں، تو میدان حشر میں تو ساری آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک جمع ہو جائیں گے، سب کو وفات اللہ نے دے دی چکی ہوگی. تو میدان حشر میں اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کر رہے ہیں تو ہم اس جگہ کا تو انکار نہیں کر رہے. اب ٹھیک ہے، اپنا محمد بھائی ابھی آپ کو نا سورہ یونس کی ایک میں آیت دوں گا جس سے آپ نے پھر مجھے بتانا ہے کہ کیا حل نے کیا آپ نے یار ایک پہلے اس آیت کا تو اچھا ایک منٹ اس آیت کی بیس پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت بھی، یوم یجمع اللہ الرسل فیقولوا ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. صرف عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں، تمام رسولوں سے، تمام نبیوں سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. کب کرے گا؟ قیامت والے دن. تو وہاں پہ بھی جن نبیوں کے ساتھ، یہ ٹھیک ہے، ایک منٹ جو نبیوں کے ساتھ حالات گزر چکے ہوں گے، اس پر بھی وہ منع کریں گے کہ ہمیں نہیں پتا، اللہ تو عالم الغیب ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہاں یہ پتہ کیوں اسی قسم کی دینا. اچھا وہ طلب بھائی حدیث کا نمبر دے، میں نے اس میں 3447 ہے غالباً، 3447 3447. یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں، یہ آپ نے ہماری سپورٹیو بات کی ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ یہ بات ہوگی، اور تمام انبیاء یہی عذر بیان کریں گے. اگر ان سے کوئی ایسا سوال ہوگا جو ان کی وفات کے بعد کا ہوگا تو وہ وہی بات کریں گے جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عبد صالح نے فرمائی ہے. تو وفات کے بعد کی تو ہم انکار ہی نہیں کر رہے. ہم عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ محمد بھائی مجھے ایک منٹ صرف دے دیں. نہیں ایک منٹ، آپ بات کرتے کرتے یار آپ سوال پہ سوال کرے جا رہے ہیں. نہیں سوال نہیں کر رہا، سوال کر رہے ہیں آپ سے کرنا ہی نہیں. آج آپ سوال ہی سوال کر رہے ہیں. آپ سے کوئی سوال نہیں کر رہے، آپ کو بتا رہے ہیں. آج پھر آپ ادھر ادھر کی نہ آپ کریں پھر باتیں. ہم آپ سے آج آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء سے ان کی، ہاں یہ لگ گئی حدیث، یہ دیکھیں. اچھا پہلے تھوڑا سا نا وہ بیک گراؤنڈ تو بنائیں تھوڑا. جی بھائی ہاں جی بات کا میں یہ اپنا محمد بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کیونکہ شرک میں مبتلا ہو گئی، ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا بنا لیا. حضرت ان کی موجودگی میں بنایا تھا کہ وفات کے بعد بنایا تھا، یہ بھی بتاؤ. ہاں میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ خود بتا رہے ہیں نا کہ کب بنایا تھا، تو ہم حضرت عیسیٰ کے الفاظ ہی لیں گے ہم. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ کے وفات کے بعد یا ان کے جانے کے بعد، آپ کے مطابق جانے کے بعد، ہمارے مطابق وفات کے بعد، ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ کے قوم نے ان کو نعوذ باللہ اللہ کا شریک بنا لیا. حضرت مریم کو اللہ کا شریک بنا لیا اور شرک کے اندر یعنی مبتلا ہو گئے. اب قیامت کا دن ہے، حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ جی یہ جو تمہاری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے یہ کیسے ہوئی، کیا تم نے ان کو حکم دیا؟ تو حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ ہرگز میں نے کوئی اس طرح کا حکم نہیں دیا ان کو، نہ اس طرح کا کچھ کہا کہ اور فکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا تب تک تو میں ان کے اوپر گواہ تھا، شہید تھا یا ان کو میں دیکھ رہا تھا. فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے توفہ دے دیا. ٹھیک ہے، اب توفہ کا معنی ہم حدیث سے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو توفہ کا معنی نہیں بتا سکتا نا کوئی. فلما توفیتنی فکنت انت رقیب علیہم، ٹھیک ہے، تو تب تو ہی ان کا نگہبان بن گیا، اس کے بعد میرا ان سے تعلق ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو وہ صحابہ والی بات میں کر دوں نا کہ صحابہ کا لفظ ہے یا نہیں ہے. اچھا یہ دیکھیے گا، یہ ہے آیت 104 والی جو لائن ہے نا، اس سے نیچے والی لائن دیکھیے گا. فَأَقُولُ أَصْحَابِي، پھر میں کہوں گا یہ تو اصحابی ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں. فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ منذ وہ کہیں گے کہ تیرے اس کا میں ترجمہ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ ایڑیوں کے بل پھر گئے یا انہوں نے ارتداد اختیار کر لی. منذ فارقتہم، ایک منٹ جی. منذ فارقتہم فَأَقُولُ كَمَا قَالَ عبد الصالح، میں اسی طرح کہوں گا جیسے ایک عبد صالح نے کہا، جو کون تھے؟ عیسیٰ ابن مریم
وہ عبد صالح کون تھے؟ عیسیٰ ابن مریم تھے. وہ کیا کہیں گے؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا. فلما، اب یہ دیکھیں، فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے توفیٰ دے دیا، کنت انت رقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، اور یہ لکھا بھی ہوا ہے 117 نمبر آیت ہے. ٹھیک ہے، ان تو آگے وہ 118 نمبر آیت بھی ہے کہ جی اگر تم ان کو اللہ تعالیٰ اگر تو ان کو عذاب دے دے پھر یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کے ساتھ بخشش کا معاملہ کرے پھر بھی یہ تیرے بندے ہیں، اور پھر تو عزیز، تو آج کے دن کا مالک تو ہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ یہ دیکھیے گا، یہ تو میرے اصحاب ہیں، یہ دیکھیے گا درمیان میں دیکھیں تقریباً. خیر یہ تو علیحدہ بات ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ توفیٰ دے رہا ہے، اسی قسم کا جس قسم کا توفیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا پورا جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا؟ جو جس قسم کا توفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسی قسم کا توفیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک اور میں آپ کو آیت بلکہ دکھا دیتا ہوں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ایک تو آیت آپ نے خود پڑھ دی، میں آپ کو سورۃ یونس کی ایک آیت دکھانے لگا تھا، ایک منٹ دیکھ لینا. وہ چلے بھی جاتے ہوتے اتنے دیر خاموش بیٹھتے نہیں ہیں، یہ نا وہ چلے گئے ابھی تک تو بیٹھے ٹھہرے. ایک منٹ ذیشان صاحب، آپ نے اس درمیان دو باتیں کی. ان تعذبهم فإن ایک منٹ نہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تستغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تو عذاب اور جزا کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا. کب ان کو عذاب دیا عیسائیوں کو؟ تستغفر نہیں ہے، اور محمد بھائی قرآن غلط نہ پڑھو. کیا میں نے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، کیا غلطی کی میں نے؟ آپ نے کہا تستغفر لهم، ان کو سنا دیں دوبارہ. میں معذرت چاہتا ہوں، اگر میں معذرت چاہتا ہوں. ان تعذبهم فإنهم عبادك، اچھا یہ جزا اور سزا کا عمل قیامت والے دن ہوگا. اور کیا اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان اللہ کان علیکم رقیبا نہیں تھا؟ کیا آپ بھول گئے ہو یہ والی آیت سورہ نساء کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم؟ یہ والی آیت کیا اس کے آخر میں جو آتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا؟ نہیں سنیں، میری پوائنٹ سن لیں. اب یہ دیکھیے گا، یہ سورت یونس کی 28 نمبر اور 29 نمبر آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. ایانا سوری جی ٹھیک ہے. اچھا وہ یعنی کہ میں جو پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، یہ آخر میں دیکھیے گا. ان کے وہ شرکاء کہیں گے کہ کیا تم ہم تمہاری عبادت نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ کہیں گے جی ہم تو تمہاری عبادت کرتے تھے. اچھا، فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کافی گواہ ہے، گواہ کے طور پر ہے، اور ہمیں تو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ ہوئی. لو جی، حضرت عیسیٰ کی عبادت کر رہے ہیں ان کو نعوذ باللہ خدا سمجھ کے، اور حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں خبر ہی نہیں ہے، مجھے خبر ہی نہیں ہے کہ میری عبادت بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آج کے دن میں، یا جب سے وہ ان کو نعوذ باللہ ان کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے خبر ہی نہیں ہے کہ میری کوئی عبادت بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یعنی کہ فوت ہو گئے ہیں. سمپل. کیونکہ اگر فوت نہ ہوئے ہوتے تو پھر تو لازمی ان کو خبر ہونی تھی کہ میری قوم شرک میں مبتلا ہو کے مجھے خدا بنا لیا. وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے تم نے خدا بنا لیا، مجھے خبر ہی نہیں ہے. لو جی ٹھیک ہے. اب ایک تو بات یہ ہے کہ جس قسم کا توفیٰ حضرت عیسیٰ بالکل وہی طلعت بھائی نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ جی یہ چلے جائیں گے. دیکھ لیں، میرا تو پتا ہے مجھے کہ جب ابھی ہمارے پاس تو اتنے دلائل ہیں. مثال کے طور پر جب عیسیٰ ابن مریم کو بطور مثال کے پیش کیا جائے گا، کیوں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو بطور مثال کے پیش کیا جائے گا؟ ان کو ایگزیکٹ کیوں نہیں پیش کیا جائے گا؟ ذیلی بروزیہ میں کہتے ہو نا
یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ذلی اور بروزی بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. یہ ہمارے ذیشان بھائی نے آپ کو تھوڑا سا ابھی ایک آیت سے ایسا نکل ہی گئے, غائب ہو گئے. نہیں جواب تھا تو کوئی بات نہیں محمد صاحب, آپ کہہ دیتے میں نہیں مانتا قرآن کی بات. طلعت بھائی میرا ایک لطیفہ یہاں سن لیں لوگوں کو معزوز کرنے کے لیے. ماشاءاللہ آپ سب کو جانتے ہیں, وہ رات نا ایک بچی اپنی ماں کو کہتی ہے کہ امی ساڈے چو کل ہے نہیں, امی ساڈے چو کل ہے نہیں, امی ساڈے چو کل ہے نہیں. وہ صبح ہوئی تے اپنے عاشق دے نال ٹر گئی تے ماں کہندی ہے ماشاءاللہ بڑی ولی اللہ سی, سچی آندی سی ساڈے چو کل ہے نہیں. اسی طرح محمد صاحب بھی نکل گئے. چلیں بہرحال یہ اگر کوئی شخص زندہ ہے اور اس کی عبادت ہو رہی ہے, یعنی کہ مطلب جیسے پیر و فقیروں کی بھی عبادت ہوتی ہے, وہ زندہ تو ہوتے ہیں, ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے جی ہمارے سامنے میری عبادت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اب ایک شخص زندہ ہی نہیں ہے, اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ میری عبادت ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو تمہاری عبادت کی خبر ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بھئی خبر اسی لیے نہیں ہے کیونکہ حیات نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں نعمان بھائی کہہ رہے ہیں, اردو میں سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مراسیوں کی ہم میں سے ایک کال نہیں ہوگی, امی کال نہیں ہوگی. ہاں, وہ مراسیوں کی ایک لڑکی تھی, تو رات اس نے پروگرام بنایا تھا کہ میں نے اپنے معشوق کے ساتھ پاک جانا ہے. تو رات ماں کو کہتی ہے امی ہم میں سے ایک نہیں ہوگا, کل امی ہم میں سے ایک نہیں ہوگا. امی نے سمجھا بیچارہ آپ کو مر جائے گا یا کیوں, بڑی پریشان ہوگی. صبح جب اٹھی تو اس کا بستر خالی تھا, تو کہتی سچی بیچاری کہندی سی ہے تے بڑی اولیاء سی, ولی اللہ سی, سچی کہندی سی کہ ساڈے چو کالے کہ نہیں, ہمارے میں سے ایک نہیں ہوگا. اور وہ بھاگ گئی تھی اپنے عاشق کے ساتھ. جی تو محمد صاحب آگے ہیں اپنی سواری کے ساتھ, تو بہرحال کوئی نہیں, ٹھیک ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. اچھا وہ یہ جو بات اب چل رہی ہے نا, چلے اس کو اپنا تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو آیات ہیں اس کا نا پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ یہ آیات قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے سوال کرے گا کہ کیا تو نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لے. وہ فرمائیں گے پاک ہے میرا رب, میں نے تو ان کو ایسا کچھ نہیں کہا. وہ عذر بیان کریں گے کہ میں نے نہ ان کو ایسے کہا, میں نے تو بلکہ یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو جو تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ اس طرف نہ ترغیب کر رہے ہیں, یہ تو ہمارا بھی عقیدہ کہ نہیں کر رہے. اور پھر وہ ٹوٹلی لا علمی کا اظہار اس طرح کر رہے ہیں کہ میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا. یہ ہے اس آیت میں پوائنٹ, میں ان میں گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا, یعنی جب تک میں ان میں رہا. اب یہ جو رہنے کا وقت ہے یہ دیکھ لیتے ہیں ہم. ہمارے احمدی جماعت کے نزدیک 33 سال لگا لیں انجیل کے مطابق, جب وہ اٹھائے جانے والا معاملہ یا گلیل کی طرف جانے والا یا ربوہ کی طرف جانے والا معاملہ, اس کو بھی بڑھا لیتا ہے. 33 کی بجائے آپ اس کو 40 کر لیں, اور ٹھیک ہے, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری عمر 120 سال ہے, تو آدھی کر لیں اس سے, یا ان کی 120 کر لیں. 120 سال تک وہ رہے, جہاں بھی رہے اس کا ہمیں معلوم نہیں ہے. اس واقعے کے بعد وہ جہاں گئے, وہ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ میں اب جو بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑیں ہیں ان کی طرف جاؤں گا. اب نبی کی بات ہے تو گمشدہ بھیڑوں کی طرف جانا انہوں نے, کیوں نہیں جانا؟ اور اللہ کی بات کی ہوگی انہوں نے, اپنے پاس سے تو کی نہیں ہوگی. تو اس لیے گمشدہ بھیڑوں کی طرف انجیل کے مطابق اور قرآن کے مطابق بھی جب تک وہ ان میں رہے. اب وہ ان میں رہنے کا واقعہ 120 کر لیں, تو تب تک ان کی قوم نہیں تھی بگڑی. وہ یہ بیان کر رہے ہیں. اب ان کے واپسی ہو جاتی ہے, مثال کے طور پر آج آ جاتے ہیں, تو آج آ کے وہ دیکھیں گے کہ سارے ٹرمپ وغیرہ یہ سارے لونڈے لپاڑے ان کے بگڑ چکے ہیں, یہ شرک کر رہے ہیں, بلکہ دہریے ہو چکے ہیں, اللہ کو بھی نہیں مان رہے یہ تو آج ان کو پتہ چل جائے گا. اور وہ 40 سال رہیں گے. 40 سال میں ان کو خبر تو ہو جائے گی نا کہ بندہ بگڑیا میرا, ساری ملکوں میں جائیں گے, نئے تیارے پر بیٹھیں گے, درسیریں کریں گے, سوروں کو ماریں گے, تو خبر ہو جائے گی کہ سور کھا رہے ہیں, یہ بھی منع کیا تھا میں نے, شرابیں پی رہے ہیں یہ بھی منع کیا تھا, ساری برائیاں پتہ چل جائیں گی. تو جب وہ پھر 40 سال بعد ان کی ہوگی وفات, تو وفات والے دن وہ اللہ تعالیٰ سے یہ عذر بیان کر رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اگر ان کا عقیدہ ان کے دوبارہ آنے کا سچا ہے, اگر انہوں نے دوبارہ آنا ہے,
تو ان کے عقیدے کو سچا اگر ہم مان لیں تو ہمیں ایک نبی کا ماننا پڑے گا کہ قرآن میں اس نبی کا نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ لکھا ہے کہ وہ اللہ سے پھر جھوٹ بول رہا ہے. حالانکہ حضرت عیسیٰ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے مجھے میری ماں کو تو معبود بنایا ہے، تو وہ پھر جھوٹ نعوذ باللہ بولیں گے، ان کا عقیدہ سچا ہو جائے گا. تو اس لیے آپ اپنے عقیدوں کو مرنے دو اور حضرت عیسیٰ کی وفات کو مان لو. اس سے ہی اسلام کی بقا ہے اور اسی سے آپ لوگوں کی جو بقایا ہے. تو یہ تھوڑا پوائنٹ بیک گراؤنڈ تھا. اور پھر کافی ساری ایسی طلعت بھائی اس کو سادہ زبان میں اگر سمجھانا ہو تو یہ ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حاضری کا زمانہ ہے، موجودگی کا زمانہ، ایک غیر موجودگی کا زمانہ، ایک حاضری کا زمانہ، ایک غیر حاضری کا زمانہ. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں موجودگی کا زمانہ اور غیر موجودگی کا، حاضری کا اور غیر حاضری کا. تو اس سے زیادہ سمجھ آتی ہے. حضور کہتے ہیں جب میں موجود تھا تو یہ صحابہ اس طرح نہیں بگڑے، فلما توفیتنی، جب میں چلا گیا، غیر حاضر ہو گیا، تو پھر تو اللہ میاں جانتا ہے انہوں نے کیا عمل کیے. اسی طرح حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں حاضر رہا ان میں شرک نہیں پھیلا. جب تو نے مجھے وفات دے دی، دوبارہ میں آیا ہی نہیں، غیر حاضری ہو گئی میری، تو پھر تو بہتر جانتا ہے. تو یہ ذرا آسان سادہ طریقہ ہے. اچھا، اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کم از کم، میں نے ابھی ریفرنسز نکالے ہیں، 1 2 3 4 5 سے 6 آیتیں کلیئرلی کہتی ہیں کہ جی قیامت کا اصل ٹائم کسی کو بھی نہیں پتہ سوائے اللہ کے. اب اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ قیامت سے 40 سال پہلے آئیں گے، ٹھیک ہے، اچھا جی حضرت عیسیٰ آ گئے، ساری دنیا کو پتہ چل گیا یار 40 سال رہ گئے ہیں قیامت پہ، سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، حضرت عیسیٰ آ گئے ہیں، اب 40 سال رہ گئے ہیں، چلو جی 10 سال گزر گئے، اور لوگ کہیں گے یار اور سیدھے ہو جاؤ، اب تو بالکل 30 سال رہ گئے ہیں. حضرت عیسیٰ کو آئے ہوئے 39 ایئرز ہو گئے ہیں، لوگ کہیں گے یار 1 سال رہ گیا قیامت میں، اب تو یار سیدھے ہو جاؤ، بالکل نہ کوئی جائیدادیں بنائے، نہ کوئی شادیاں کرو، بالکل سیدھے ہو جاؤ. بھئی قیامت آنے والی ہے، کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی، جائیداد بنانے کی، کوئی گاڑی خریدنے کی، کوئی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کی، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور سال بعد قیامت آ جانی ہے، سارے سیدھے ہو جاؤ. تو اللہ کی وہ والی بات کدھر گئی جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت ایک دم اچانک آئے گی، بازار میں سودا ہو رہا ہوگا، سودے کے درمیان بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے. یہ وہ والی باتیں کدھر گئی ساری؟ ان سے آپ ان کو انکار کرنا پڑے گا. بالکل. یہ قیامت کے متعلق نا آپ کی مکمل ہوگی بات میرے خیال. قیامت کے متعلق نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں. اس میں ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے آ کے پوچھا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا سوال کرنے والے کو پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے. پھر کسی اور نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت اشرار الناس پر آئے گی، یہ مولوی جتنے بھی ہیں ان پر آئے گی. اور پھر ہر انسان کے ساتھ بھی قیامت ہے، ہر زمانے میں قیامت آتی ہے. اب دیکھیں یہ جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی ترکی میں، پچھلے دنوں بھی معاملات ہوئے، ابھی کچھ دن پہلے بھی ہوئے. آپ دیکھ لیں یہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو ہم سب کہتے ہیں یار یہ قیامت کی نشانی ہے، بے ساختہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ یار یہ تو قیامت کی نشانی ہے. تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باقی ساری باتیں اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ 40 سال تک رہیں گے اور 40 سال بعد قیامت آ جائے گی، تو یہاں پر قیامت آنے سے پہلے ہی قیامت آ جائے. ہر بندہ کہے گا، ہر کسان کہے گا کہ میں نے تو کچھ بیجنا نہیں ہے، کیوں؟ قیامت آ رہی ہے. ڈاکٹر بھی کہے گا کہڑے کم دی میری ساری ڈاکٹری. جو بندہ سائنس کا ہوگا وہ کہے گا چھڈو اور کی تحقیق کرنی، آرام سے نام ہا کے رکھتے ہیں جو جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ سارے بندے جتنے بھی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہی نہیں کریں گے، بیٹھ جائیں گے آرام سے اپنے اپنے گھروں میں. اور مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی، وہ پیسوں والی بات جو یہ مٹیریلسٹک لوگ سوچتے ہیں، اتنی کثرت ہو جائے گی پھر بھی کوئی کام نہیں کرے گا. سب کے پاس تھبا تھبا پیسے کا ہوگا، نہ کوئی بروٹ بنائے گا، نہ کوئی روٹی بنائے گا، نہ کوئی چکی بنائے گا، نہ گندم کوئی بوئے گا، نہ ہی کوئی سبزی، نہ گوشت. جانور بھی ختم ہو جائیں گے کھا کھا کے، انسان کہے گا چلو جی. تو یہ جو نشانیاں ہیں یہ غلط ہیں، یہ سمپٹم، یہ عقائد آپ کے بالکل غلط ہیں. طلعت بھائی حدیث میں لکھا ہے من ماتا قامت قیامت ہو، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت آ جاتی ہے. نمبر 1، حضور نے فرمایا 2 انگلیوں کو
तशाहुद की उंगली को जोड़कर और दरमियानी उंगली को जोड़कर फरमाया आना वस्साअतो कहातैन, मैं और ये उंगली इस तरह हैं जिस तरह क़यामत। तो क्या मतलब है? फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है इक़्तरबत अस्साअत वन शक्कल कमर, क़यामत आ गई और चांद दो टुकड़े हो गया। क़यामत तो 1400 साल हो गया अभी नहीं आई। चांद दो टुकड़े कब हुआ था? 1400 साल पहले। बिल्कुल। तो ये क़यामत की मुझे बताएं, क़यामत कहते हैं एक तब्दीली को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आया, मेरे आने से क़यामत आ गई। क्या मतलब? हुजूर के आने से एक तब्दीली आई है। और क्या तब्दीली आई? शराब के रसिया जो थे वो तहज्जुदें पढ़ने लगे, नमाजें पढ़ने लगे, कुरान पढ़ने लगे। जो इश्क माशूक की महफिलों में होते थे वो खुदा को याद करने लगे। ये है क़यामत। ये बेवकूफ़ उस क़यामत को, एक हुजूर साहबी आए हुजूर के पास, पूछा कि हुजूर मत्ता सात तो क़यामत कब आएगी? हुजूर ने बड़े मजाक के रंग में फरमाया अच्छा भाई क़यामत का तो पूछते हो, माँ आदत तला तैयारी मियाँ तैयारी क्या की? उसने कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। फरमाया अंता मा मन अहबबता, और मियाँ तू उहदे नाल होएंगे क़यामत आले जिस नाल तू मोहब्बत करता है, यानी जिसकी तू पैरवी करता है। तो खुदा के रसूल ने इतना बात बता दिया। अब ये ना माने नादान, और कुरान शरीफ कहता है ये जाहिल हैं, अक्सरुहुमुल जाहिलून, ये जाहिल हैं, ये ना माने तो हम इनका क्या करें? ठीक है। अच्छा, ये जो बात है ना कि उनकी जो उम्र अंजील बताती है 33 साल तकरीबन, 33 साल में के बाद का किसी को मालूम नहीं है। बहरहाल वो उनकी किताबों में लिखा है, गलील की तरफ जाते हुए देखा। कुरान कहता है कि यानी ऊंची जगह पर जो कि वो उसके पहाड़ी और वो जो आबशारों वाली है। अब इसका ज़ात करार व मईन। अच्छा, तो वो ये दोनों बातें हैं। अक्सर ये बातें क्यों अल्लाह ताला ने की हैं, इसकी भी एक छोटी सी एक वजह है। दरअसल उनके हदीसों में 40 साल का आना, हदीसों में 40 साल का मसीह इब्ने मरियम का 40 साल आना और पहला 33 साल, अगर इन दोनों अदाद को मिलाया जाए तो ये दरअसल आने वाले मसीह इब्ने मरियम की टोटल उम्र बनती है, यानी 40 और 33 73 साल। तो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की जो उम्र है वो 73 साल ही बनती है। तो इस लिहाज से अगर इन दोनों चीज़ों को मिलाया जाए तो हज़रत अक़दस मसीह मऊद की सच्चाई की जो दलील है वो बड़ी ज़बरदस्त उभर के सामने आती है। नीचे बहुत सारे हमारे गैर अहमदी मौजूद हैं, तो अगर आपके कोई सवालात हैं, हम आपसे नहीं करते सवाल, आप ना करें, या तो अपना मौलवी ले आओ या आकर ऊपर हमसे सवाल करके इस पाक और सच्ची जमात में शामिल होकर अपने लिए जन्नत के दरवाजे खोलो, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानी हुई बात है। अच्छा, फिर इस पर छोटी सी अगर बात निकली है तो मैं कुछ और भी बयान करता हूँ। चलें, बात यह है कि ये जो क़यामत है इसका तो किसी को पता नहीं है, लेकिन कुरान और हदीस में क़यामत की निशानियां बता दी गई हैं। उन निशानियों को जो पालेगा वो क़यामत समझ जाएगा कि क़यामत क्या है। और वो निशानियां मेरा ख्याल है 3 सालों में मैंने और नादिर भाई ने, हमने दोनों ने कई दफ़ा बयान कर दी। हमारे जो बहन भाई नीचे बैठे हैं इनको मालूम है कि क़यामत की निशानियां क्या है। तो अगर कोई नया दोस्त नीचे आया है जिसको मालूम नहीं है तो वो बता दे, मैं या ये क्या कहते हैं हमारे ज़ीशान भाई, आज चूँकि टाइम है तो हम बयान कर देते हैं, या हमारे अहमदी भाइयों में कोई सवाल हो ऐसा जो उनके मुतालिक उनको मालूम ना हो। कई नए दोस्त भी शामिल हुए हैं हमारे साथ इस काफिले में, तो अगर वो क़यामत की निशानियां उनको मालूम नहीं है या नहीं सुनी किसी वजह से तो हम उसको फिर दोबारा बयान करेंगे, नहीं तो फिर वो रेपिटेशन में ना लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि वही बातें हो रही हैं। तो अगर तो कोई ऐसा भाई है या ऐसी बहन है जिनको मालूम नहीं है तो फिर हम बयान करेंगे, और बाकी जो बहन भाई हैं फिर वो उनके साथ फिर यही है कि वो साथ में वो भी सुन लें, मजीद अपनी उसको क्लियर आप कर लें। कई चीज़ें इंसान भूल जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मसीह और महदी हमारे नज़दीक एक ही वजूद है। दज्जाल, याजूज और माजूज। दज्जाल जो है ये
بھی حضور نے بتایا ہے کون ہے. یاجوج اور ماجوج یہ بھی نشانیاں ان کی بھی قرآن کریم میں موجود ہیں کہ یہ کیا کریں گے. تو اصل میں یہ دونوں ہوں گے ایک ہی طرح کے لوگ، لیکن ان میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوگا. اب جو امام مہدی کی نشانیاں ہیں وہ الگ ہیں، لیکن امام مہدی کوئی الگ سے وجود نہیں ہوگا. اسی طرح مسیح ابن مریم، جو آنے والے مسیح ابن مریم ہیں، ان کی نشانیاں الگ ہیں، لیکن وہ ہوگا ایک ہی بندہ. یعنی امام مہدی اور مسیح ایک ہی بندہ ہوگا. یہ تو حدیثوں سے ہم نے کئی دفعہ ثابت کیا، کل بھی کیا تھا ابھی. تو اب دیکھیں اللہ کا کیسا فضل ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا کہ دونوں نشانیاں جو مہدی کی بھی ہیں مسیح کی بھی ہیں، وقت بھی جو بتایا گیا ہے قرب قیامت کا وہ وقت بھی، اور نشانیاں ساری کی ساری کیوں مرزا صاحب علیہ السلام کے دور میں پوری ہوئیں. وجہ اگر نعوذ باللہ من ذالک آپ ان کو جھوٹا سمجھتے ہیں تو یہ جو نشانیاں ہیں اللہ تو ان کو سچا کہہ رہا ہے، قرآن تو ان کو سچا کہہ رہا ہے، حدیثیں تو ان کو سچا کہہ رہی ہیں. تو اگر آپ کا عقیدہ قرآن و حدیث سے ہے، تمام غیر احمدی دوستوں کا، بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں کا، تو کس بنا پر آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں جی؟ کتابوں کی بنا پر، کتابوں کی بنا پر کہہ رہے ہیں نا. قرآن و حدیث سے تو آپ ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اور قرآن حدیث کے علاوہ کتابوں سے بھی آپ ان کو جھوٹا نہیں ثابت کر سکتے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. ایک ایک احمدی ان کی کتابوں کو پڑھتا ہے. وہ دور چلا گیا ہے جب کتابیں اس لحاظ سے لوگ نہیں پڑھتے تھے. جی مولوی صاحب نے کچھ لکھا تھا نیچے، اچھا شاید مصروف ہو گئے. تو اب وہ دور نہیں رہا. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایکسیس ہے، انٹرنیٹ ہے، لوگ کتابیں گھروں میں بھی رکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. اور کوئی بھی ایسا احمدی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھے نہیں ایک آیت کا پتہ. کوئی شاذ و ناظر ایسا ایک آدھا کوئی بندہ ہو جو یہ بات کرے. الحمدللہ جتنے بھی ہمارے احمدی بھائی ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، دلائل جانتے ہیں اپنے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی نیچے غیر جماعت دوست بیٹھا ہے، آج کل ذرا کم آ رہے ہیں، ورلڈ کپ میں اتنے مشغول ہے کہ اپنے میچ بھی دیکھی جا رہے ہیں پاکستان کا اور انڈیا، اور دوسرے میچ بھی دیکھی جا رہے ہیں. میں تو حیران ہوں لوگوں پہ. جی ذیشان بھائی. وہ رفیع صاحب نے شعر لکھا تھا، وہ شعر مجھے یاد آ گیا، غالب کا ہے. کہتا ہے کہ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. واہ واہ واہ، بالکل. یہ نیچے فتح بھائی ہیں، فتح بھائی کہہ رہے ہیں کوئی روحانی خزائن سے کوشچن ہے ان کا. یہ ویسے احمدی بردر ہیں، اپنی لائف بھی لگاتے ہیں. لے لیں فتح بھائی. فتح بھائی آ آ جائیں جائیں فتح اوپر. بھائی. ریکویسٹڈ فتح اسلام. فتح نہیں، فتح بھائی کے نام سے آئی ڈی ہے. فتح بھائی آ گیا. مولوی صاحب آ گئے. یہ مولویوں کو لاتا رہتا ہے. مولوی جناب نیٹ ہی نہیں ٹھیک کرتے اپنے. مولویوں کو نیٹ کا بھی انتظام کر کے دینا پڑے گا. جی کس نام سے آئی ڈی ہے جی؟ آ کے تو ہمارے مولوی صاحب آ رہے ہیں. لے لیں اپنا روحانی سائنس سے. اس وقت کوئی سوال ہے جس احمدی بھائی کا، وہ ضرور کریں یار، لازمن ادھر کیا کریں سوال. ٹھیک ہے. ہم اگر جواب ذہن میں نہ بھی ہو تو بندہ دیکھ کے دے دیتا ہے، یا وہیں کتاب ہی اگر پڑھ لی جائے تو جواب اس میں موجود ہوتا ہے. کوئی ایسا اس میں پرابلم نہیں ہے. آ جائیں اوپر. جس بھائی کا بھی سوال ہے اوپر آ کے کر لیں. فتح بھائی آپ آ جائیں اوپر. مجھے نہیں آپ کی آئی ڈی پتہ چلی کون سی ہے. اچھا جی.
मोड्स हमारे माशाल्लाह सारे के सारे नीचे मौजूद हैं अपनी पूरी आबोताब के साथ। आजकल वर्ल्ड कप का चक्कर चल रहा है जी, तो वर्ल्ड कप की वजह से जो हमारे ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं वो क्रिकेट में खूब गए हैं। सुबह के टाइम ही हो जाते हैं मैच, तो अच्छा था, सुबह सुबह लगा के ख़त्म हो जाते हैं मैच, तो मैच फ़ायदा था। अब मैचों के मुतालिक भी चलें, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको है इंटरेस्ट ज़िशान भाई क्रिकेट में? मैंने यूएस से पाकिस्तान का तो देखा था पूरा मैच, नेदरलैंड वाला बस आखिर आखिर से देखा था मैंने। अच्छा, मैंने हाइलाइट्स देखी आज अफगानिस्तान बमुकाबला साउथ अफ्रीका। भाई उन्होंने बनाए 187 साउथ अफ्रीका ने, तो उन्होंने जो थे ये अफगानिस्तान ने ये स्कोर कर दिया लेवल, और उनका एक बंदा आखिरी आउट हो गया 19 इशारिया कुछ ओवरों में। शायद वो 20 खेलते तो कर भी जाते, जीत भी जाते। तो ये टोटल भी कोई ऐसा आम टोटल नहीं था, ये थोड़ा ख़ास टोटल था। और बहुत जो थकी टीमें हैं जैसे कि यूएसए या हॉलैंड है, इनके खिलाफ भी इतना बड़ा कोई टोटल अभी तक नहीं कोई टीम कर सकी। तो ये जो टीमें हैं इनमें देख लें आप कि 188 का स्कोर T20 में पहुंचना बड़ी गल है। वो फजल हक फारूकी जो उनका है उसने बहुत मारा। तो अब क्या बना कि स्कोर हो गया लेवल, तो सुपर ओवर चला। पहला सुपर ओवर में उन्होंने मतलब 19 रन बनाए गालिबन, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट आ रहा, तो 20 चाहिए थे जीतने के लिए। तो फिर स्कोर लेवल हो गया, एक दफ़ा फिर लेवल हो गया, 2 दफ़ा स्कोर लेवल हुआ, और फिर दूसरी दफ़ा उनको एक और सुपर ओवर देना पड़ा। फिर उसमें उन्होंने गालिबन 21 बनाए, तो ये 17 पर मतलब नहीं बना सके अफगानिस्तान। मैं कह रहा हूँ कि मतलब उन्होंने पूरा मैच आखिर तक पूरा लड़े वो अफगानी जो हैं। तो आजकल कुछ भी हो सकता है, अपसेट है पूरा गेम, पूरी अपसेट हो जाती है। 1-2 बालों से ही पूरा क्रिकेट की जो है ना वो बदल जाती है, पूरी गेम बदल जाती है। तो क्रिकेट के ऊपर भी कोई बात करना चाहता है तो आ जाओ, पर बेशक क्रिकेट पे भी कर सकते हैं हम बात, हमें वो भी मालूमात है। तो एक मैं तशीजुल अजान में एक दफ़ा पढ़ रहा था कि खलीफा सानी थे, खलीफा सानी ने ना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से पूछा कि बल्कि पूछा नहीं, उन्होंने कहा कि अब्बा आओ क्रिकेट खेलते हैं। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम वो क्रिकेट खेल रहे हैं जो आखिरत तक मतलब जो लंबी खेली जाएगी। जी जी, इस तरह करके था कुछ। ये कल बताया नहीं उन्होंने, वो मतलब हजूर ने फरमाया कि जो हम क्रिकेट खेल रहे हैं ना ये मतलब क़यामत तक याद रहेगी, ऐसा ऐसे अल्फाज थे। और अभी साहब ने कल बताए हैं ये बात। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के पास तो वक्त ही नहीं था, मतलब उनको था कि एक एक लम्हा जो है वो मैं जो किताबें वो लिख रहे थे रूहानी खजाइन वगैरह, मैं इसमें वो पेश कर दूं कि वो चीज़ रह ना जाए, ठीक है ना। तो मसीह मौऊद ने तो पूरा जोर लगाया और पूरा इसको बयान किया हर चीज़ को अल्लाह ताला के फजल से। अब हमारी ये होनी चाहिए क्या कहते हैं जिम्मेदारी कि हम उस पैगाम को कमा हक्का हूँ जो है वो पहुँचाने वाले हों, और हम तो कोशिश कर रहे हैं अपनी, तो इसलिए हम लाइव भी लगाते हैं, रोज़ाना आते हैं। तो कभी भी हमारा मकसद कोई गपशप करने का यहाँ पर लाइवों पे आके नहीं है ना बनता है। कुछ गपशप के लिए गैरमदी लगा के बैठे होते हैं, मैंने देखा है। ख़वातीन भी उनकी बैठी होती हैं गैरमदियों की, वो अपने बयान कर रही होती हैं किससे, वो तुम्हारे भाई ने इन्होंने तो ऐसे कर दिया था मेरे साथ, तो वो कह रही है वैसे कर दिया था। भाई इधर क्यों बता रही हो तुम आके? अगर तुम लोगों को कोई मसला है, होता है घरों में, हो सकता है, तो अपने घरों में रखो उसको। यहाँ लाइवों पर बैठकर लोगों को क्यों सुना रही हो? ठीक है तुम्हारा माशरा सारा गंदा हो चुका है, लेकिन कोशिश करो कि अपने घरों में बैठकर, हमारी जो अहमदी ख़वातीन है वो नहीं इस तरह करती, वो तो अपनी जो है वो ये तो उनकी अपनी को मामला अगर हो भी जाए किसी के साथ तो हो जाता है, तो वो उनका और उनके घर वालों का मामला है, घर में ही रहता है। तो इसलिए गैर अहमदी जो बहनें हैं कम से कम वो अपनी जो बातें हैं वो इधर उधर रखें। ठीक है हम आगे निकल जाते हैं, हम नहीं उनकी बातों को खड़े होकर सुनते, लेकिन कभी ना कभी गुजरते हुए कानों में पड़ जाती है।
اچھا جی ڈیشنگ لڑکے کدھر گیا آپ کا مولوی؟ پھر پھر ہو گیا. کام پر ہونے کے باوجود انہوں نے ڈیشنگ میں نے کوشش کی ہے کہ شاید وہ مولوی کسی طریقے قابو آ جائے، لیکن وہ نیٹ کا کوئی مسئلہ بن گیا اس کا یا کیا، ابھی تک تو نہیں، وہ ابھی نیٹ ہی کنیکٹ کرا رہے ہیں اس کا، ہو سکتا ہے آ جائے. محمد بھائی بتا کے تو جاؤ یار کم از کم، یہ کیا طریقہ آپ نکل گئے فر محمد صاحب. ہلو جی محمد صاحب. جی اب آواز آ رہی، اب آواز آ رہی. کیا ہوا؟ یار آپ بتائیں بغیر ہی چلے جاتے ہیں. ہاں یہ میں معذرت چاہتا ہوں اس لیے کہ میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں چلا گیا بغیر بتائے، میرے بعد آپ نے کتنے لوگوں کو لائن پہ لی، میں مرا نہیں. دیکھو یہ بات کا مطلب میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، یہ بعد میں اس بات میں فرق ہے. اب اگر معذرت چاہتا ہوں میں واپس کنٹینیو رکھیں 10-15 منٹ تو پھر بات کرتے ہیں. اب میں نہیں جاؤں گا کچھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کسی نے کہا تھا کہ محمد صاحب کے بعد کسی بھی بندے کو ہم بات کرنے کے لیے نہیں لیں گے. اگر تو ہم کہیں کہ محمد صاحب آخری ہیں، ان کے بعد ہم کسی بھی بندے کو اوپر نہیں لیں گے، کوئی بھی بندہ ان کے بعد نہیں آ سکتا. تو پھر اگر ہم کسی بندے کو لیں تو ہمارا گریبان اور آپ کا ہاتھ. آپ ہمیں کہیں کہ یار جھوٹے بندے ہو، اتنے جھوٹے ہو کہ آپ نے پہلے مجھے کہا ہے کہ میں محمد آخری ہوں، اور محمد کے بعد آپ نے عیسیٰ سے بھی بات کرنی شروع کر دی ہے. تو ہم کہیں گے نہیں بھائی وہ عیسیٰ آگے تھے، ویسے ہی سلام دعا کر رہے تھے، تو ہم مانیں گے نہیں اس بات کو. ٹھیک ہے، ابھی آپ اپنی اس بات پر کنٹینیو کریں شہزاد بھائی کے ساتھ. یہ کیا نام ہے ان کا، سورہ یونس کی جو آیت پڑھ رہے تھے ذیشان بھائی. ذیشان صاحب تھے کہ شہزاد؟ 28 آپ آیت تھی کون سی سورہ یونس کی آیت پڑھ رہے تھے؟ جی سورہ یونس 10 نمبر سورت ہے، 28 نمبر آیت تھی اور 29 نمبر. اچھا 28 تو اس میں اللہ تعالیٰ ان بت پرستشوں کی باتیں کر رہا ہے کہ اس میں معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے؟ بت کا ذکر ہے اس میں لکھا ہوا ہے جو اللہ کے شریک بناتے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ شریک اگر کسی کو بنایا جاتا ہے وہ حضرت عیسیٰ ہیں. میں آپ کو وہی تو کہا نا، میں نے آپ سے وہی کہا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنایا تھا کہ بعد میں بنایا تھا، ان کے آسمانی ان کا رفع کرنے کے بعد. وہ اس سے یہ تو میٹر نہیں کرتا کب بنایا تھا، بنا لیا نا. نہیں اگر بات سنیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان کو روکتا ہے کہ نہیں روکتا ہے کہ جس طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام نے روکا بت پرستی سے اور چاند ستاروں کی پرستش سے، آگ کی پرستش سے. جی اس وقت اسی لیے نہیں نا روک پا رہے کیونکہ فوت ہو چکے ہیں. جی اگر تو زندگی کے اندر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا پھر تو لازمی روکتے. اب فوت ہو گئے ہیں، اب نہیں روک سکتے. اچھا پھر آپ نے جو صحابی والی پڑھی، اب مجھے بتاؤ کون مسلمان ہے جو بدبخت اور بدترین عبداللہ بن ابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے؟ وہ تو پھر گیا تھا اپنے، اس کو تو بہت بڑا منافق کہا جاتا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفۂ راشدین کے زمانے میں کون سی خرافات اسلام میں شروع ہو گئی تھی، ذرا بتائیے گا، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ فرشتے کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یا آپ کے صحابہ کرام نے دین میں خرافات یا دین میں بدعت پیدا کر دی تھی، تو ذرا اس کی ڈیفینیشن بتائیے گا، کون سی خرافات اور کون سی بدعت تھی چاروں خلفۂ راشدین کے زمانے تک، کوئی ایک سامنے لے کے آؤ. جی یہ تو ٹاپک نہیں ہے، یہی تو ٹاپک تھا کہ جن کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا. ہاں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ساتھی تھے، ٹھیک ہے. اور جو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زندگی میں یا زندگی کے بعد جو معاذ اللہ دین اسلام سے پھر گیا، وہ پھر اس کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل آ ہی نہیں سکتا نا، وہ صحابی رہا ہی نہیں نا.
وہ صحابی رہا ہی نہیں نا. یہ سوال آپ کا ہمارے سے بنتا نہیں ہے. یہ سوال آپ کا بنتا ہے امام بخاری سے, یا پھر امام بخاری سے بنتا ہے, یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود. چلیں پھر ٹھیک ہے. چلیں آپ کے پاس آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ میرے پاس جواب نہیں ہے تو میں امام بخاری سے جواب لے لوں گا. ٹھیک ہے. میں آپ کو سن تو لیں, کیونکہ یہ حدیث امام بخاری نے رقم کی ہے اس میں صحیح البخاری میں, اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابی ہیں, جو دوزخ کی طرف جا رہے ہیں وہ میرے صحابی ہیں. یہ تو میں نے تو نہیں کہا, امام بخاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے. تو سوال آپ کا ہم سے بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات میں سمجھ گیا. اب میں اس والی حدیث کو انشاءاللہ اپنے علماء کرام سے ریکنفرم کر کے اس پر بات کریں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کہ یہ اس طرح کی بات کا مقصد کیا ہے لکھنے کا, کیوں اس طرح لکھا گیا کہ جب چلے صحابی کا لفظ نہ بھی ہو نا, صحابی کا چلے لفظ میں کہہ رہا ہوں نہ بھی ہوتا اس حدیث میں, لیکن ایک لفظ تو ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ جس قسم کا توفع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے اسی قسم کا توفع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے. جس طرح حضرت عیسیٰ اپنے جانے کے بعد قوم کی بگاڑ کو نہیں دیکھ سکے, ان سے واقف ہی نہیں ہے, اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب وہ اپنی قوم کے بگاڑ کو نہیں آبزرو کر سکے کیونکہ وہ وفات پا گئے. ٹھیک ہے, یہ ہے صحابی کا لفظ. میں کہہ رہا ہوں نہ بھی ہو, میں کہہ رہا ہوں چلو ہم اثروں کا ہی لفظ ہو, یہ تو میرے ہم اثر ہیں, یہ تو میرے ہم زمانہ لوگ ہیں, یہ تو میرے زمانے کے لوگ ہیں, بالفرض اگر یہ لفظ بھی ہوتا بالفرض. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ مطلب نکالے نا, مطلب کیا اخذ ہوتا ہے اس حدیث سے؟ مطلب یہ اخذ ہوتا ہے کہ جس قسم کا توفع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے اسی قسم کا توفع حضرت عیسیٰ کا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک منٹ ذیشان صاحب, ایک منٹ. اب میں آپ کی اس بات سے اس لیے ایگری ہوں گا کہ اگر یہ باتیں دونوں میدان حشر کی ہیں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اس دنیا میں آخری آنے والا انسان, اس کو بھی وفات ہو چکی ہوگی, وہ اور میدان حشر میں سب جمع ہوں گے. ذیشان بھائی یہ دیکھیں محمد بھائی عجیب باتیں کرتا ہے. بھائی مولویوں سے نہ پوچھو, رسول اللہ سے پوچھو. رسول اللہ یہ بتا رہے ہیں صحابی یہ میرے صحابہ ہیں, یہ میرے صحابہ ہیں. انہم فارقتہم منذ, انہوں نے اس وقت یہ بدعمالیاں یا بدعتوں میں پڑ گئے جب سے آپ نے ان کو چھوڑا. رسول اللہ نے صحابہ کو ہی چھوڑا تھا, لیکن ہر صحابی کو ہم نہیں کہہ رہے. ایسے لوگ کیا آندر صلی اللہ علیہ وسلم کے